السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی سورہ شمس کا، اور اس کا آغاز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کی فضائل کے بارے میں، کہ یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں وہ سورہ شمس اور ایسی ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ نماز صبح میں واللیل اذا یغشا اور والشمس وضحاها پڑھا کریں. اگر اس صورت کو سورہ بلد کے ساتھ اس کا ربط دیکھا جائے تو سورہ بلد کے اندر اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کا ذکر ہے. تو اس صورت میں قد افلحا سے اس مضمون کا آغاز کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ بلد میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن سے خیر اور شر کی راہوں کو واضح کر دینے کا ذکر تھا. اس صورت میں فجور اور تقوی کا ذکر فرما کر اسی ہدایت اور خیر اور شر کو بیان کیا گیا ہے. سورہ بلد کے خاتمے پر کافروں کی آخری زندگی کے آخرت کے احوال کو بیان کیا گیا اور اس سے سورت کا خاتمہ کیا گیا، مکمل کیا گیا. اور اس صورت میں اس صورت کے اختتام میں کفار کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، ان پر جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو ان پر عذاب نازل کرے گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. آغاز کرتے ہیں سورت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، قسم ہے آسمان کی اور اس کی دھوپ کی. سوری، آسمانی والشمس قسم ہے سورج کی، آفتاب کی. قسم ہے، پہلی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دوحا کا جب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا تو یعنی آفتاب کی قسم اٹھائی گئی جبکہ وہ وقت دوحا میں ہو. یعنی کہ دوحا اس وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج طلوع ہو کر اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی روشنی زمین پر خوب پھیل جائے. اس وقت سورج آدمی کو قریب معلوم ہوتا ہے، اور اس وقت سورج کے اندر طاقت بہت نظر آتی ہے، سورج کی روشنی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. پھر رب کائنات نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے. دوسری قسم اٹھائی گئی چاند کی جبکہ وہ آفتاب کے پیچھے آئے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جب چاند سورج چھپنے کے بعد طلوع ہو، اور یہ مہینے کے درمیان میں ہوتا ہے جبکہ چاند تقریباً مکمل ہوتا ہے. جس طرح دہا کا وقت آفتاب کا پورا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح جبکہ چاند کامل ہوتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے. جب چاند پورا مکمل ہو جاتا ہے، سورج کی جب طلوع پورا مکمل ہو جائے، جب پوری دھوپ اس کی نکل آئے، اور پھر اسی طرح سے چاند کی قسم اٹھائی گئی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے، یعنی کہ پورا کا پورا مکمل چاند. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، پھر رب کائنات پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے. سبحان اللہ. تیسری قسم اٹھائی گئی وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے زمین کی طرف یا دنیا کی طرف، کیونکہ جو عرب ہیں ان کے محاورات میں ایسا ہوا کرتا تھا. یہاں پر ہا کی زمین، یہاں پر ہمیں ہا نظر تو نہیں آ رہا زمین، لیکن ان کے محاورات اس طرح کے ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے انداز کے اندر جس طرح کی زبان وہ استعمال کیا کرتے تھے، جس طرح کے محاورات وہ استعمال کیا کرتے تھے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انہی کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہاں پر ہا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف؟ زمین کی طرف، کہ زمین کے اوپر پوری روشنی پھیل جائے اس کی. دن پورا کا پورا زمین پر پورا دن ہو، آفتاب پورا روشن ہو جائے اور اس کی روشنی پوری زمین پر پھیل جائے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا،
اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے، سوری، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن، اور جب وہ سورج کو خوب روشن کر دے، والسماء وما بناہا، چوتھی قسم اٹھائے گی، واللیل اذا یغشاہا، چوتھی، اور اس کے بعد پانچویں کیا قسم اٹھائے گی؟ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب پر چھا جائے، ایسی چھا جائے جس طرح کہ اس کی روشنی کو پورا سمیٹ لے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی روشن ہونے کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے روشن ہوتا ہے، پھر آفتاب کے بعد پورا کا پوری زمین کو وہ روشن کر دیتا ہے، دن کو چڑھا لاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب رات کی، واللیل اذا یغشاہا، جب وہ اتنے بڑے سورج کو رات ڈھانپ لے، پانچویں قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، والسماء وما بناہا، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، والسماء وما بناہا، یعنی اللہ رب العزت نے اب پھر سے یہاں پر آسمان کی قسم اٹھائی، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والسماء وما بناہا، اور اس کے بنانے والے کی بھی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بھی اس میں کی بھی قسم اٹھائی، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی آسمان تمہیں اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، اتنی طاقت والا تمہیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی اور اپنے وجود کی بھی قسم اٹھائی، والارض وما طحاہا، یعنی قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی، قسم ہے اس زمین کی اور اس کو پھیلانے والے کی، جو اس زمین کو پوری طرح سے پھیلا دیتا ہے، والسماء والارض وما طحاها، ساتویں قسم، ونفس وما سواها، قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بنایا، بلکہ اس کو ہر چیز کو اللہ رب العزت نے درست انداز میں، درست طریقے سے، درست جگہوں پر لگایا۔ رب کائنات نے ان تمام چیزوں کی قسم اٹھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ اب رب کائنات نے ان تمام قسموں کو اٹھانے کے بعد، اللہ رب العزت نے ان تمام قسموں کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں کو اس کے دل میں ڈالا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، درست بنایا، اس کے اندر دل ڈالا اور دل کے اندر فجور اور تقوی دونوں چیزوں کو اس کے دل میں ڈال دیا، گناہ کو بھی اور اللہ کی اطاعت کو بھی، نفس انسانی کو بھی ڈالا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ انسان اپنے دل کو کس چیز سے پاک رکھتا ہے، کس چیز کے اندر لے کر آتا، اپنے دل کو ڈالتا ہے، گناہ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جہنم کے اندر داخل ہونا، تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا بد عمل کریں؟ اس میں ہماری غلطی تو نہیں کہ ہم جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ بات ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر، ہر انسان کے دل کے اندر تقوی اور فجور دونوں کو ڈالا ہے۔ اب یہ اس کی محنت و طاقت پر ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے کر آتا ہے اور کتنا وہ شیطان کا تابع بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا ومولاہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی توفیق عطا فرمائیے، آپ میرے نفس کے مالک ہیں،
اور میرے نفس کو پاک فرما دیجئے، آپ بہتر پاک فرمانے والے ہیں۔ اس دعا کو لازمی یاد کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نفسوں کو پاک کر دے۔ اب قسموں کے بعد جواب قسم آیا۔ قسم جب آئے گی تو پھر جواب قسم بھی ملے گا۔ قسموں کے بعد ان ساتوں قسموں کا جواب ہے، یعنی وہ شخص کامیاب و بامراد ہوا۔ قد افلح من زکاہا، یہ اس کا جواب قسم ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ وہ انسان کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک رکھا، جس نے اس انسان نے اپنی مراد کو پا لیا، جس نے پاکیزگی کو اختیار کر لیا، وہ انسان کامیاب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور اس انسان کے بارے میں رب کائنات نے حکم فرما دیا کہ جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو گندا کر دیا، جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا، اپنے نفس کو گندا کر دیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، جس نے، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو گندا کر دیا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، قوم سمود نے اپنی شرارت کی وجہ سے جھٹلا دیا، تغی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمود والوں نے جھٹلا دیا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، یہاں سے لے کر سورت کے ختم ہونے تک ان تمام کے تمام ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے ناپاکی کو اپنایا، جنہوں نے طغیانی کی، طغیانی مطلب جنہوں نے طغی کی، جنہوں نے نافرمانی کی، ان سب کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سمود والوں نے، انہوں نے اونٹنی کو، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی، اس کو انہوں نے مار ڈالا، قتل کر ڈالا، اور وہ بھی بد کردار عورت پر، عورت کے کہنے پر، جو فحاشہ عورت تھی، یعنی جس کی کوئی وقت نہیں تھی، اس عورت کو انہوں نے نبی کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ اِذِ انبعث اشقاها، قوم سمود نے تکذیب اس وقت کی جبکہ ان میں سے سب سے بڑا بدبخت اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اونٹنی کو رہنے دو، اور اس کے قتل سے ڈرو، اور اونٹنی کے پانی پینے سے بھی تعرض نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا ان کو، انہیں عذاب سے ڈرایا، مگر انہوں نے ان کی نہیں سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سمود کی بات کرنے کے بعد فرمایا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، کہ اللہ کے رسول نے انہیں کیا کہا کہ اللہ کی اونٹنی کو مت قتل کرو، مت مارو، اور پھر رب کائنات نے کیا فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی کو مت مارو اور اس کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، حضرت صلی علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ 3 دن تک تم اپنی زندگی سے خوب فائدے اٹھا لو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن سیاہ، اور 3 دن کے بعد تم سب کے سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اونٹنی کو جب یہ بد نصیب مار چکے تو بچہ پہاڑوں میں جا چھپا، اونٹنی کا بچہ جو تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے تب بھی قوم کو بچانے کی کوشش کی، فرمایا جاؤ بچے کو تلاش کر لو، اگر وہ مل گیا تو شاید تم عذاب سے بچ جاؤ، لیکن جب بچہ نہ ملا تو آپ نے اس وقت عذاب کی خبر صاف صاف سنا دی۔ کچھ جگہوں پر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو بھی مار ڈالا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بچہ کہیں کہیں پہاڑوں میں چلا گیا۔ انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی۔ پہلے کیا ہوا؟ جب عذاب کے اثار آنا شروع ہوئے، 3 دن گزرنے کے بعد جب عذاب کے اثار آنا شروع ہوئے اور سب کے چہرے زرد ہو گئے، اور اس کے ساتھ اور جو ساتھی تھے
उन सब साथियों ने ये तय कर लिया कि हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम और उनके अहले अयाल को रातों रात उनको शहीद कर दें। अब अजाब आ गया, उन्हें लगा कि हम इनको शहीद कर देंगे तो शायद हम अजाब से बच जाएं। तो रात के वक्त ये लोग हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम के मकाम पर, उनके घर पर जा पहुंचे। अल्लाह ताला ने वहीं इन लोगों को हलाक कर डाला जो हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आए थे। ये देखकर कौम को और भी जोश आया और वो जंग पर आमादा हो गई। अब देखिए अल्लाह का अजाब उनके सर पे है। इधर अहले ईमान जो हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम के साथ थे कुछ लोग, वो हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। तो भी उन्होंने भी उनका जवाब तैयार कर लिया और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया कि वो शहर से निकल जाएं। तो हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर शहर से बाहर निकल गए। ये दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन वो लोग, हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम और वो लोग, उस शहर से बाहर चले गए। जब वो शहर से बाहर चले गए तो सबके चेहरे सुर्ख हो गए। अगले दिन सबके चेहरे, उससे अगले दिन सबके चेहरे स्याह हो गए और उनको अपनी हिलाकत का यकीन हो गया। इसलिए वो क्या हुआ कि वो सारे के सारे अपने बनाए हुए मजबूत मकानात और किलों में महफूज हो गए, छुप गए। और इधर स्याह आंधी, शदीद तरीन काली स्याह आंधी चली, जलजला आया और 3 बार सख्त कड़क की ऐसी हैबतनाक आवाजें आई कि उनकी नापाक रूहें उनके जिस्मों से जुदा हो गईं और सब अपने मकानात में मुंह के बल मुर्दा पड़े रह गए। अल्लाह ताला ने फरमाया फदम दमा अलैहिम रब्बुहुम, यानी 3 दिन के बाद उनके रब ने ये उनके ऊपर इकट्ठे इकट्ठे अजाब फेंके, उन पर इकट्ठे अजाबों को नाजिल किया। किसकी वजह से? बेदम बिहिम, उनके गुनाहों के सबब, उनकी नाफरमानी के सबब, उनकी तकसीब के सबब। फसवाहा, फसवाहा तबाही और हलाकत ऐसी कर दी कि उस बदकिरदार कौम का कोई एक फर्द भी जिंदा ना बचा। वला यखाफ उकबाहा, यहां पर ला यखाफु की जो जमीर है वो अल्लाह की तरफ लौट रही है। यानी अल्लाह ताला को यानी अल्लाह ताला को इस तबाही या समूद की बर्बादी के अंजाम का कोई अंदेशा और फिक्र न थी। वला यखाफ उकबाहा, अल्लाह ताला को कोई फिक्र न थी कि अगर अल्लाह ताला इनको हलाक और तबाह और बर्बाद कर दे तो अल्लाह ताला को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। अल्लाह ताला ने उन पर जितना चाहा उन पर रहम किया। लेकिन जब अल्लाह ताला के रहम को उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उन सब को हलाक कर दिया। वला यखाफु उकबाहा। इससे एक और मुराद भी लेते हैं, कुछ इससे मुराद ये भी लेते हैं कि वला यखाफ उखबाहा, यानी बड़ा बदबख्त ऊंटनी को कत्ल करने के लिए फौरन तैयार हो गया और उसके नतीजे से बिल्कुल बेखौफ रहा। इससे दो बातें मुराद दी जाती हैं। एक, कि अल्लाह ताला उनको तबाह और बर्बाद करने पर अल्लाह ताला को कोई फिक्र लाहक ना थी, अल्लाह को कोई उन पर हमदर्दी ना थी, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़े जालिम थे। दूसरा जिक्र इससे ये किया गया कि वो जो अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल करने के दर पे आ गया और उसे कत्ल कर डाला, उसको कोई फिक्र लाहक न थी। बाकी वल्लाह आलम। हजरत इब्ने अब्बास की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को सबसे बड़ा बदबख्त, सब लोगों में सबसे बड़ा बदबख्त समूद की नाकाए यानी कि ऊँटनी जो थी, कि ऊंचे काटने वाला, और आदम का वो बेटा था जिस जिस काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था। उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका निकाला। इसलिए दुनिया में भी जो भी खून बहाया जाएगा उसका अजाब एक एक हिस्सा उसको जरूर पहुंचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से बारहा इरशाद फरमाया कि मैं तुमको बताऊं सबसे बड़ा शकी कौन है? अर्ज किया, फरमाइए। इरशाद फरमाया, एक तो वो जिसने हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया, और उससे बड़ा बदबख्त वो है जो तुम्हारे सर पर तलवार मारकर तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्ब कायनात हमें हमारे नफ्स की शहवत के हवाले ना होने दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्ब कायनात
ہمارے نفس کو پاک کر دیں، صاف کر دیں، اور اپنی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔